بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طالب علموں، آج ہم انگلش گریڈ 5 لیسن نمبر 1 جس کا عنوان ہے حضرت محمد's کائنڈنس اینڈ فارگیونیس، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفقت اور مہربانی یا درگزری کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ More than 1400 years ago in Arabia, people lived in fear. 1400 سال سے زیادہ کے سال پہلے عرب میں لوگ خوف کی حالت میں رہتے تھے۔ They were afraid of their neighbors and other tribes. وہ اپنے پڑوسیوں اور دوسرے قبیلوں سے خوفزدہ رہتے تھے۔ They were even afraid of their idols. یہاں تک کہ وہ اپنے بتوں سے بھی ڈرتے تھے۔ The Arabs worshipped idols. عرب بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ They would bury their newly born daughters alive. وہ اپنی نوزائیدہ نومولود بچیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے۔ As Islam began to spread amongst the Arabs, such cruel practices stopped. جیسے جیسے اسلام ان عرب لوگوں کے درمیان پھیلتا گیا، اس قسم کی ظالمانہ روایتیں یا طرز عمل رک گیا۔ اسلام teaches love and peace. اسلام محبت اور امن کا درس دیتا ہے۔ It teaches kindness and respect. یہ ہمیں رحم دلی اور عزت کرنا سکھاتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم himself was a very kind and loving. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بہت مہربان اور پیار کرنے والے تھے۔ He treated everyone, young and old, with kindness and respect. وہ ہر ایک کے ساتھ، چاہے وہ کوئی چھوٹا ہو یا بڑا ہو، جوان ہو یا بوڑھا، نہایت مہربانی اور عزت کے ساتھ پیش آتے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم spread the word of Allah and changed society positively. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا پیغام پھیلایا اور معاشرے میں تعمیری تبدیلی پیدا کی۔ Many Arabs with a negative thinking felt that because of the positivity of Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, their old idols and they themselves were losing power. بہت سے عرب جو کہ منفی سوچ رکھتے تھے، انہوں نے محسوس کیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مثبت رویوں سے ان کے پرانے بت اور وہ خود اپنی طاقت گنوا رہے ہیں، طاقت کھو رہے تھے۔ They turned against حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف ہو گئے۔ They started harassing him in every possible way. انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر ممکن طریقے سے ہراساں، خوفزدہ یا پریشان کرنا شروع کر دیا۔ An old woman used to throw rubbish on حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم whenever he passed in front of her house. ایک بوڑھی عورت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جب بھی آپ اس کے گھر کے سامنے سے گزرتے تھے کوڑا پھینکتی تھی۔ He had to pass that house daily on his way to the masjid. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے گھر کے سامنے سے ہر روز مسجد جانے کے لیے گزرنا پڑتا تھا۔ Even when the old woman threw rubbish on him, he would pass silently without becoming angry. یہاں تک کہ وہ عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوڑا پھینکتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر ناراض ہوئے خاموشی کے ساتھ وہاں سے گزر جاتے۔
This became a regular daily event. یہ ایک روزانہ کا باقاعدہ معمول بن گیا. One day when Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam was passing by, the woman was not there to throw rubbish on him. ایک روز جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزر رہے تھے، وہ عورت ان پر کچرا پھینکنے کے لیے موجود نہ تھی. He stopped, آپ سے وسلم رک گئے and asked her neighbor about her well-being. اور آپ سے وسلم نے اس کے پڑوسی سے اس کی خیریت پوچھی. well-being خیریت. The neighbor told حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم that the woman was sick. پڑوسی نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ وہ عورت بیمار تھی. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم politely sought permission to visit the woman. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت سلیقے سے شائستگی کے ساتھ اس عورت سے ملنے کی اجازت مانگی. When allowed, he entered the house. جب اجازت ملی تو آپ اس کے گھر داخل ہوئے. The woman thought that he had come there to seek revenge. عورت نے سوچا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں اس سے بدلہ لینے آئے ہیں. بٹ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم assured her, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یقین دلایا that he had come not to take any revenge, کہ وہ یہاں کوئی بدلہ لینے نہیں آئے تھے, but to inquire about her health and her needs if any. کن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی صحت کے بارے میں پوچھنے آئے تھے اور اس کی ضروریات کے بارے میں اگر کوئی ہیں تو. As it was the command of Allah, کیونکہ یہ اللہ کا حکم تھا, that if people are sick, کہ اگر لوگ بیمار ہوں, a Muslim should visit and help them. ایک مسلمان کو ان کے پاس جانا چاہیے اور ان کی مدد کرنی چاہیے. The old woman was greatly moved by this kindness and love. اس جو بوڑھی عورت تھی وہ اس مہربانی اور محبت کے طرز عمل سے بہت زیادہ متاثر ہوئی. She was convinced, وہ قائل ہو گئی, that he صلی اللہ علیہ وسلم is truly رسول of Allah and Islam is the true religion. Therefore he embraced it immediately. رسول ہیں اور اسلام جو ہے سچا دین ہے, اس لیے اس نے اسلام کو فوری طور پر قبول کر لیا. On another occasion, ایک دوسرے موقع پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم was on a journey. On another occasion, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم was on a journey. ایک اور موقع پر جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر پر تھے, and he chose to take rest under the shade of a small tree. اور آپ نے فیصلہ کیا کہ ایک درخت, چھوٹے سے درخت کے سائے تلے آرام کریں. One of his enemies, seeing that حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم was alone, آپ کے دشمنوں میں سے ایک نے جب یہ دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے ہیں, planned to kill him, آپ کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا. Quickly he went towards him, تیزی سے وہ آپ کی جانب بڑھا. took out his sword, اپنی تلوار نکالی, and asked حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, tell me, who can save you now? اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا, مجھے بتائیں کہ اب آپ کو کون بچائے گا؟ اللہ, replied رسول اللہ calmly and with confidence. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ, بڑے اطمینان اور اعتماد کے ساتھ. Seeing this confidence, اس اعتماد کو دیکھتے ہوئے, the man was frightened, وہ آدمی خوفزدہ ہو گیا, and the sword fell from his hands, اور تلوار اس کے ہاتھوں سے گر گئی. The same calm, the رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم took the sword in his own hand and asked. اسی اطمینان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار اپنے ہاتھ میں لے لی اور پوچھا, Now you tell me, who is there to save you? اب تم مجھے بتاؤ کہ اب تمہیں کون بچائے گا؟ No one, replied the enemy. کوئی بھی نہیں, دشمن نے جواب دیا. No, you are wrong.
نہیں تم غلط کہہ رہے ہو. The same Allah will save you now who saved me. وہی اللہ تمہیں بچائے گا جس نے ابھی مجھے بچایا ہے. said the generous رسول, سخی اور فیاض رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا. اینڈ لیٹ دا مین گو فری, اور اس آدمی کو چھوڑ دیا. موڈ بائی دس نوبل ایکٹ, اس طرز عمل سے, اس شریفانہ طرز عمل سے وہ شخص بڑا متاثر ہوا. دا مین امبریسڈ اسلام امیجیٹلی, اور اس نے فوراً اسلام قبول کر لیا. یہ جو عزیز بچوں ہم نے اس کا ترجمہ کیا ہے, آپ نے اس کو 2 حصوں میں کر لینا ہے. اور یہ جو ایونٹ جہاں سے شروع ہوتے ہیں, اینڈ اولڈ وومن یوز ٹو تھرو ربش, یہ دوسرے دن پڑھیے گا. اس سے پہلے پاسبل وے تک فرسٹ اسٹیپ اس کی ریڈنگ اچھی طرح کیجیے گا, 3-4 مرتبہ سنیے گا, اور ڈیفیکلٹ ورڈز اور میننگز جو ہیں ان کو پینسل کے ساتھ اپنی جو انڈر لائن کیجیے گا, اور ان کو پھر کاپی پہ لکھیے گا. اسی طرح آج کا ہم یہ جو لیسن ہے ختم کرتے ہیں, اور انشاءاللہ پھر اگلے ویڈیو میں ملیں گے. اور آپ خیال رکھیے گا اپنی صحت کا. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.